اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، اپنے وعدے دے مطابق آج دے جمعۃ المبارک دی اس نشست دے اندر انشاءاللہ اسلام دا سب تو پہلا مارکہ جس دے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں عظیم الشان فتح عطا فرمائی، جنہوں جنگ بدر دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے۔ آج دے اس جمعۃ المبارک دی نشست دے اندر انشاءاللہ چند معروضات جنگ بدر دے حوالے نال عرض کرانگا، اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان سمجھ لو کہ جنگ بدر دے حوالے نال آج دا جمعہ جڑا یہ پہلی قسط ہوئے گی، دوسری قسط پھر اگلے سال رمضان المبارک کے جڑا ہو عرض کیتی جائے گی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر سورہ آل عمران ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اللہ نے تہاڈی مدد کی تھی بدر دے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جدو تسی بے سر و سامانی دی حالت وچ سو، جدو تسی بے سر و سامانی دی حالت وچ سو، فَاتَّقُوا اللَّهِ، پس اللہ تو ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، اکثریت دے نال مترجمین نے اس آیا مبارکہ دا ترجمہ انج کیتا ہے اکثریت نال، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمام مترجمین نے سنی علماء نو کڑ کے باقی سارے نے اس کا ترجمہ کیتا ہے، اور اللہ نے تہاڈی بدر وچ مدد کیتی جدوں کہ تسی ذلیل سو۔ تمام مترجمین نے اذلہ دا معنی کیتا جدوں تسی ذلیل سو۔ الحمدللہ ساڈا سنیہ دا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک دے صحابہ نہ کل ذلیل سن نہ آج ذلیل نے، اللہ نے انہوں شانہ ہی شانہ عطا فرمائیاں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اذلہ دا معنی ذلیل نہیں کیتا، آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، محبوب اللہ نے تہاڈی ادوں بدر وچ مدد کیتی جدوں کہ تہاڈے کول ساز و سامان اینا نہیں سی، نہ جنگی آلات تہاڈے کول زیادہ سن، نہ گھوڑے زیادہ سن، نہ اونٹ زیادہ سن، بے سر و سامانی دی عالم وچ تسی، اللہ نے محبوب تہاڈی بدر دے میدان وچ ویکھو کس انداز دے نال تہاڈی مدد فرمائی ہے۔ اچھا، بدر دی لڑائی دا پس منظر کی ہے؟ لڑائی کیوں ہوئی؟ ایدی وجہ کی بنی؟ دو چار منٹ دی گفتگو ذرا اس دا پس منظر سمجھ لینا۔ ایک قافلہ ملک شام تو واپس آ رہا سی مکے وال، تجارتی قافلہ سی، اور اس تجارتی قافلے دا جڑا سالار سی او دا نام سی جناب ابو سفیان۔
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے والد گرامی جناب ابو سفیان، اور یہ ادوں دی گل کر لگا جدوں انہوں نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، ابو سفیان نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ یہ مکے تو چلے ملک شام گئے، تجارت کر کے واپس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی کہ ایک تجارتی قافلہ آ رہے ہیں جنہاں کل بڑا ساز و سامان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو فرمایا، صحابہ مال غنیمت ہے، کی فرمایا؟ مال غنیمت ہے۔ فرمایا اگر اسی اس قافلے نو پھڑ لئیے تو اللہ سانو بہت زیادہ مال عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے 2 آدمی بھیجے، پتہ کرو اس ٹائم قافلہ کتھے تک پہنچے ہیں۔ وہ 2 سرکار دے غلام اس قافلے دی تلاش وچ گئے۔ ابو سفیان نے دیکھیا کہ کوئی بندے ساڑی تلاش دے وچ نے، ایک مقام تے انہوں نے جدوں کوئی نقل و حرکت دیکھی نا، ابو سفیان نے اپنے قافلے نو جڑا رستہ جس رستے تو اگے جانے سن اس رستے تو ہٹا کے دوسرے رستے تے اپنا قافلہ پا دیتا۔ ایک مقام تے آکے ابو سفیان نے کچھ بندیاں تو پوچھا بھی ایتھے تو انہوں کو اجنبی بندے نظر آئے نے؟ انہوں نے کہا جی او درخت دے تھلے آکے 2 بندے تھوڑی دیر قیام کیتا انہوں نے تو پھر چلے گئے۔ ابو سفیان نے پوچھا بھی پتہ جی بندے کون سن کتھوں؟ انہوں نے کہا جی سانو نہیں پتا۔ ابو سفیان اپنے نال ایک بندے نے لے کے اس درخت دے تھلے آئے، آکے انہوں نے دیکھیا اس جگہ دے ہوتے درخت دے تھلے اونٹاں دیاں مینگنیاں پئیاں سن۔ ابو سفیان نے پیر ماریا، او جدوں اونٹ دے جڑا گوبر ہوندہ ہے لد وغیرہ، او دیکھیا اس لد دے اندر اس گوبر دے اندر کھجور دیاں گٹھلیاں سن۔ ابو سفیان بڑے دانا اور زیرک انسان سن، ویک کہن لگے پک دے نال اے جڑے اونٹ بیٹھے سن نا اے کسے ہور علاقے دے نہیں، اے اونٹ مدینے دے نہیں، اے اونٹ مدینے دے۔ انہوں نے کہا تینوں کی میں پتہ ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے اے جڑیاں گٹھلیاں نے نا اے مدینے دے کھجوراں دیاں۔ ابو سفیان واپس آئے اپنے قافلے نال آ کے ملے، تو انہوں نے آکھیا بھئی موقع بڑا ہے مسلمانہ دے نال ہوں جنگ کرنے دا۔ انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجیا اونٹ دے کے، انہوں نے کہا جلدی دے نال پہنچ مکے دے اندر، مکے وچ جلدی نہ پہنچتے جا کے مکے والے نو کہا بھئی جلدی کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے تجارتی قافلے نو لٹن واسطے آ رہے جائے، اپنے تجارتی قافلے نو بچاؤ۔ پریشان سے نہیں نا تھوڑا جا دس دیانا بھی یہ لڑائی ہوئی کیوں، یہ دی بنیاد کی بنی؟ انہاں کیا جلدی جا مکے دے اندر، جب مکے میں جا کے مکے والے انہوں دس کہ تو آڈے قافلے نو محمد عربی اور دے غلام لٹنے لگے، اپنے قافلے نو بچاؤ آگے۔ اوہی بندہ ایڈا تیز نکلیا جدو مدینے والے گیا نا، مکے والے جدو پہنچیا نا مکے دے قریب، انہیں اپنے اونٹ دے کان کٹ دیتے، اونٹ دے کان کٹ دیتے اپنے کپڑے پھاڑ لے تاکہ مکی لوگاں نو جا کے دسے بھئی اب ویکھ لو ساڈا کی حال کر دیتا، سانو مار دیتا، سانو کٹیا۔ اے بندہ مکے وال آ رہے ہیں، رات دا ٹائم سی، رات دا ٹائم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جدا نام جناب آتکہ ہے، اے اوہی آتکہ ہے جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نال لے کے جناب خدیجہ دے گھر گئیاں سن، یہ حضور دی ہوئی پھپھی۔ جناب آتکہ رات دا ٹائم سی، آپ نے ایک خواب دیکھیا، جناب آتکہ نے خواب کی دیکھ دیا نے کہ ایک بندہ اونٹ تے بہ کے آیا ہے، تو مکے تو باہر کھڑے ہوں کہ وہ بندہ آوازاں دے رہے ہیں، اے مکے دے رہن والے ہو جلدی کرو اپنی قتل گاہ وچ پہنچ جاؤ، اپنی قتل گاہ وچ پہنچ جاؤ، جلدی کرو جتھے تساں قتل ہونا ہے نا جلدی جلدی اوتھے پہنچو۔ جناب آتکہ نے بڑا عجیب ڈراؤنا جا خواب دیکھیا، اٹھیاں جدو صبح دن چڑھیا نا تے اپنے پرا جناب عباس نو کہن لگیاں عباس میں اج راتی ایک بڑا عجیب خواب دیکھیا نا، کیا کی؟
نے کہا میں خواب دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اونٹ تے بہ کے آیا ہے تو وہ آ کے آواز دے رہا ہے اے مکے دے رہنے والے ہو جلدی کرو اپنی قتل گاہ وچ پہنچ جاؤ۔ جناب عباس نے بھی خواب سنیا تے بڑے حیران ہوئے پریشان بھی ہوئے کہ خدا خیر کرے کیسا عجیب خواب دیکھے۔ جناب عباس نے ایک خواب آ کے اپنے یار نو دسیا، انہیں دوسرے نو دسیا، دوسرے نے تیسرے نو، تیسرے نے چوتھے نو، حتیٰ کہ ایک گل چل دیاں لانتی بندہ ابو جہل تک پہنچ گئی۔ ابو جہل تک جدو گل پہنچی نا تے دوسرا دن ہویا، جناب عباس کرو نکلے چل دیاں کعبہ شریف چاہے کعبہ دا طواف کرنے واسطے۔ ابو جہل دی نظر جدو جناب عباس تے پئی نا کہنے لگا عباس کعبہ دا طواف کر کے نظر ایک باری میرے کو لائن میں تیرے نال بڑی ضروری گل کرنی۔ جناب عباس نے طواف کیتا، طواف کر کے نا آپ آ کے کول بیٹھے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی دس کی گل ہے ابو جہل؟ آکھن لگا اے عباس پہلا تے تواڈے مرد صرف نبوت دا دعویٰ کر دے سن، اے ہن تواڈے وچ بیبیاں بھی نبوت دا دعویٰ کرن لگ پئیاں۔ جناب عباس نے سنیا تے حیران ہو گئے، فرمان لگے تو کہنا کی چاہنا ہے؟ آندا ہے پہلے تے تواڈے مرد انہاں نبوت دا دعویٰ کیتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے ہن عورت بھی نبیہ بن گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آکھن لگا اے تیری بہن نے جڑی گل کیتی ہے کہ انہیں خواب دیکھے ہے اس طریقے دے نال، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کہنے لگا ابو جہل دا گل سن میں 3 دن تک انتظار کرنا ہے، 3 دن تک اگر اس خواب دی کوئی تعبیر ظاہر نہ ہوئی 3 دنوں دے اندر تے میں 3 دنوں تو بعد ایک تحریر لکھ کے کعبے دے قریب لٹکا دینی ہے جدے تے لکھیا ہونا ہے اے مکے دے رہن والے ہو پوری کائنات دے اندر عرب دے وچ جڑا سب تو جھوٹا خاندان ہے نا او ہاشمی خاندان ہے، میں لکھ کے لٹکا دینا ہے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میں انہیں کی جواب دیا۔ خیر دوسرا دن سیئے، دوسرا دن بھی گزریا، جدو تیسرا دن ہویا نا تے ابو جہل اس انتظار وچ سی کہ کوئی واقعہ انجدہ ہووئی نہ تاکہ میں انہاں دے خلاف کوئی بکواس کر سکاں، لیکن اللہ دی قدرت تیسرا دن ہویا، صبح دا ٹائم ہویا تے او بندہ جنہوں ابو سفیان نے ٹورے سی مکے تو باہر آکے ایک پہاڑی تے کھلو کے نا انہیں اچھی آواز دے نال اچھی آواز لانی شروع کی تھی او مکے دے رہن والے ہو جلدی کرو بھائی تواڈے قافلے نو محمد عربی لٹ لین لگے جے، جلدی کرو پہنچو۔ جناب عباس فرماندے نے جدوں میں جملہ دا سنیا نا میں کیا پکی گل ہے جو آتکا نے ویکھیا یقیناً سچ ویکھیا، جو ویکھیا ہے سچ ویکھیا ہے۔ ابو جہل نے آکھیا لو بھئی ساڑھے قافلے نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لٹ لین لگے نے تو جلدی کرو اپنے قافلے نو بچاؤ بچاؤ۔ نہ کیا کیویں ہونا کیا اونٹ تیار کرو، کوڑے تیار کرو، اپنا سامان تیار کر لو۔ مکے دے کافرہ نے 1000 بندہ تیار کیتا لڑائی واسطے، 1000 بندہ اور 100 کوڑے 700 اونٹ تے نال گان والیاں عورتاں اے نال تے کھان واسطے انہوں نے آکھیا ہر روز چونکہ ساڑھا 1000 دا لشکر ہے تے ہر روز اسی 10 یا 11 اونٹ اسی ذبح کرنے کھان واسطے۔ قافلہ جدو ٹرن لگا نا تے ابو لہب انہوں آکھن لگے چل بھئی تو بھی ٹور، انہیں آکھیا میں بڑھا بندہ میں کی کرنا جا کے، میں نہیں جانا تسی جاؤ، ہاں میں اپنے حصے دا ایک بندہ پیج دینا۔ انہیں آس بن حشام نو 4000 درم دے کے نا انہیں کیا بھئی میں تینوں دینا میرے بلو تو جا کے جنگ لڑنی۔ امیہ بن خلف جنہیں حضرت سیدنا بلال حبشی نو عزیتاں دیتی ہیں سن، ایدے کاروچ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، آپ آئے کعبہ دا طواف کرنے واسطے جنہ دنہ چھے جنگ بدر ہوئی، طواف کعبہ کر رہے سن
تے کافر آکھن لگے اے امیہ تو بھی چل. امیہ نے آکھا چلو میں کوشش کرنا جانے دی. حضرت سعد بن معاذ نے امیہ والو ویکھیا آکھن لگے گل سن میں تیرے گھر وچ رہا جدو تو شام جانا تے تو راہ وچ جاندیا میرے گھر وچ رہنا ہے ساڈے پرانے تعلقات بھی نے تینوں تیرے مشورے واسطے کہنا چاہنا تو جنگ وچ نہ جائیں. آکھن لگا کیوں؟ سعد بن معاذ فرمان لگے میں اپنے اینا کنہ نال سنے ہیں نبی پاک نے فرمایا سی میرے غلام امیہ دیاں بوٹیاں کر چھڑن گے. میرے غلام امیہ دیاں بولو تو صحیح یار میرے غلام امیہ دیاں بوٹیاں لہذا تو نہ جائیں. امیہ نے آکھا واقعی تو سنے ہیں؟ آندھا ہاں بالکل میں سنے ہیں. انہیں آکھا پھر میں بھی نہیں جانا. جدو نے کہنا میں نہیں جانا ابو جال بول پیا انہیں کہا تو سردار ہو کے نہیں جائیں گا تے باقی کتھوں جائیں گے لہذا چل. خیر امیہ نے آکھا سعد نو آندھا میں چلنا راہ وچ جا کے جدو ویکھاں گا نا سارے اگے جا رہے ہیں تے میں کھاں گا بھئی میں تھوڑا جا پیچھے کام یاد آ گیا تے میں واپس نہ ساواں گا میں نہیں جانا. مکے دے کافر تیاری کر کے ٹر پے. ادھر مدینہ طیبہ دے اندر میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا چلو ادھر مکے دے کافر 1000 دا لشکر لے کے آ رہے ہیں چلو چل کے کافرہ دے نال جنگ لڑیے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامان دی تعداد جدو مدینے وچوں نکلن لگے نا تے مسلمان سرکار دے غلامان دی تعداد سی 305. کنی تسا کنی سنی ہے 313 بولو کنی. بدری صحابہ دی تعداد کنی ہے 313. توجہ نہ سنیا جی 313 لیکن گئے کنے 305. 305 کیوں گئے تو جڑے 8 نے او کدھر گئے 8 غلاماں دے وچوں 3 صحابہ مہاجرین وچوں سن تے 5 انصار وچوں سن. جڑے جنگ دے وچ نہیں گئے انہاں وچوں ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن. آپ جنگ وچ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ وجہ ایسی کہ نبی پاک علیہ السلام دی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار سن تے میرے نبی نے فرمایا اے عثمان میری بیٹی رقیہ بیمار ہے او دی تیمارداری واسطے تینوں میں مدینے میں چھڑ کے جا رہے ہیں. ہن جملہ سنیا جے حضرت عثمان کہندے نے سونیا پہلا مارکا ہے تے میں پیچھے رہ جاں تے لوکی گلاں کرن گے. میرے نبی نے فرمایا عثمان تھی میری ہے او دی تیمارداری واسطے تینوں چھڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا میں مختار کل نبی ہاں. فرمایا جیڑا بدر جائے گا بدری ہوئی کہلائے گا پر میں کہہ رہے ہاں تو مدینے وچ رہ کے میری دھی دا خیال رکھی میں محمد تینوں بدری صحابہ وچ شامل کراں گا. فرمایا میں تینوں بدری صحابہ وچ شامل فرماواں گا. حضرت عثمان غنی حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مہاجرین وچوں سن اور 5 صحابہ جڑے سن اے انصار وچوں حضرت ابو لبابہ حضرت عاصم بن عدی حاتب بن حاتب حارس بن قیمہ اور حوائے بن خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس 5 صحابہ اے سن انصار وچوں. انہاں وچوں حضرت ابو لبابہ انصاری نو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ دا پیچھے قائم مقام بنایا. فرمایا تو حالات دی نگرانی کرنی ہے. نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا چلو بھی تیاری کرو. لو ہن مدینے وچوں تیاری سرکار دے غلاماں نے کی کیتی. ادھر کافراں دے کول 100 گھوڑا 700 اونٹ تے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں کول ایک روایت دے پیش نظر سیرت حلبیہ چ امام حلبی نے لکھیا مدارج النبوت دے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھیا ایک روایت دے پیش نظر 3 گھوڑے ایک روایت صرف 2 گھوڑے. اللہ اکبر. پریشان نہیں ہونا میں سور چکن لگا تو آندے بھی مولوی ریاضی انجی تقریر کرنے جڑی چیز ان کر کے بیان کرنا لی جڑے کچھ واقعات نے انہوں اس طریقے نال بیان کرنا. ایک روایت 3 گھوڑے ایک روایت 2 گھوڑے اور اونٹ ایک روایت دے پیش نظر 70 اونٹ نے ایک روایت کے 180 اونٹ نے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دے کول اور صرف 6 زرہ نے. زرہ کنیاں نے 6
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی ایک روایت پیش نظر 3 رمضان نو، ایک روایت پیش نظر 6 رمضان نو، ایک روایت چھے 12 رمضان نو نبی پاک علیہ السلام مدینے وچوں روانہ ہوئے. محبت نہ بولو ایک باری ذرا سارے سبحان اللہ. پھر اچھی بات نہ لاکھو ذرا ایک باری سبحان اللہ. کائنات دیوالی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سب صحابہ نو اکٹھیاں کر لیا ہے مدینہ طیبہ تو بعد ایک روایت پیش نظر مدینے تو 1 میل دور جا کے میرے کریم آقا نے سب صحابہ نو اکٹھیاں کیتا ہے. اکٹھیاں کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں مکہ چھڑ کے مدینے وچ آیا ہوں. فرمایا میں مکہ چھڑ کے مدینے وچ آیا ہوں. کافر میرے نال جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں. فرمایا دسو تسی کی کہندی ہو؟ جدوں میرے کریم نبی نے صحابہ نو سوال کیتا روایات چاہوں دے سب تو پہلے جدوں میرے نبی نے ایک جملہ بولیا ہے حضور دے غلامہ وچوں سب تو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے نے. اٹھ کے کھڑے آئے ہو کہ دوویں غلام مرد کر دینے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جے کافر تھوڑے نال جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں تے سونیا اسی بھی تھوڑے نالا آقا تسی پچھے ہو گے اسی اگے ہو کے اپنے سینیاں تے تلوارہ بھی کھاواں گے نیزے بھی کھاواں. ادھر جدو ابو بکر صدیق سے عمر بن خطاب نے جملے بولے میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ تھانو عزت عطا فرمائے اللہ تھوڑی عزتاں وچ برکت عطا کرے. ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب بہ گئے جدو اے بیٹھے نے تے انصار صحابہ وچوں حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے نے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہی مقداد تو دس کی کہنا چاہنا ہے؟ حضرت مقداد نے ہاتھ بن کے جڑی گل عرض کی تھی. شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری نے اپنے نقل اپنی زبان وچ اپنے لفظاں وچ نقل فرمایا. حضرت مقداد اٹھے ہاتھ بن کے کہنے نے اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم. حضرت مقداد کہنے نے سونے اسی تو آڑے غلام موسیٰ علیہ السلام دے امتیاں دی طرح اسی نہیں گواں گے کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے جدو فرمایا نا او میرے امتیو او قوم عمالکہ نہ جنگ لڑنی چلو. آندے نے سانو بھی ہون پتہ لگا پجے بٹیرے سانو کیوں کھواندے رہے سانو آج پتہ لگا اے آسمان تو منو سلوہ کیوں ساڑھے واسطے اترواندے رہے وہ ہوئے سانو اس واسطے کھواندے رہے ہو کہ قوم عمالکہ کو سانو مروانا سا نا جناب وہ تو کلا کلا بندہ پڑھ کے بندے نو کھا جاندہ سانی جے جانا. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ جناب تسی جاؤ تو توڑا رب جائے فقاتلا جا کے لڑو اِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ تسی جا کے لڑو اسی بے کے توڑی لڑائی ویکھاں گے. ایک قوم موسیٰ نے جواب دیتا. حضرت مقداد کہتے ہیں سونے اسی قوم موسیٰ نہیں. ہائے 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 سارے بولو یار ایک باری سبحان اللہ پھر مل کے بولیے ذرا سبحان اللہ. سیدنا مقداد نے سونے اسی قوم موسیٰ نہیں جڑے تھوانو آکھاں گے تسی جاؤ تے تھوڑا رب جائے تے جا کے لڑائی کرو نہیں. سونے نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. حضور تو آڈا حکم ہوئے حضور اسی تے سمندرہ میں چھاڑا مار دئیے یہ مکہ دے کافر کی شان ہے. نبی پاک علیہ السلام صحابہ دے جملے سن کے میرے نبی خوش ہو گئے. اچھا ادھر میرے آقا مدینے تو بار ایک مقام تے پڑاؤ کر کے حضور بیٹھے ہوئے نے. مدینہ شریف دے 2 نکے نکے بچے
انصار دے، ایک دا نام حضرت معاذ تے دوسرے دا نام حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دوویں پرا مدینے دیا گلیاں وچ ٹردے آ رہے ہیں، ویکھدے نے مدینے دیا گلیاں وچ عید دا سما بنے ہوئے، ہر پاسے خوشی ہی خوشی، بچے ویکھدیاں گلیاں دا ماحول چیک کردیاں نا، جدو اپنے دروازے تے آئے نا اپنے گھر آکے این جدو دروازہ کھولیا سامنے بچیاں دی ماں بیٹھی سی، جدو ماں نے بچیاں نو ویکھیا نا تے ماں نے ایک چیخ ماری تے اپنا دوپٹہ پڑھ کے آج منہ تے رکھ لیا، بچے سن چھوٹے چھوٹے دوڑ کے ماں دے قریب چلے گئے، جا کے این دعا نے اپنے بازو آج ماں دے گلے وچ پائے تو رو کے آندے نے اماں جی اسی مدینے دیاں گلیاں میں پھر دے آئے ہیں، اساں ویکھیا ہے مدینے دیاں گلیاں وچ عید دا سمے ہر کوئی خوشیاں منا رہے ہیں، کہ اماں جی تسی رون نہیں ہو دی وجہ کی ہے؟ ماں نے جڑا جواب دیتا قابل توجہ ہے، جدوں دعا بچیاں نے آکھیا اماں جی مدینے دیاں گلیاں دی اندر ایک عید دا سمے ہے، خوشی دا سمے، اماں جی تسی کیوں پئیاں روندیاں ہو؟ ماں بول کے آکھن لگی وے پترو روندی اس واسطیاں اج نبی کریم علیہ السلام اپنے غلاماں نو نال لے کے اے بدر ول جا رہے نے جنگ کرنے واسطے، پر میں تے روندی اس واسطیاں کہ مدینے دی ہر بی بی خوش پئی ہوندی ہے، کوئی آندی پئی ہے میرا پتر بدر وچ گیا ہے جنگ کرنے واسطے، کوئی آندی ہے میرا ویر بدر وچ گیا ہے، کوئی آندی ہے میرا پرا بدر وچ گیا ہے، کوئی آندی ہے میرا خاوند بدر وچ گیا ہے، کوئی آندی ہے میرا ماما بدر وچ گیا ہے، کوئی آندی میرا چاچا بدر وچ گیا ہے، کہ بچے آندے نے اماں جی پھر تسی کیوں روندی ہو؟ ماں بول کے آندی وے پترو رونا اس گل تے آیا ہے، پترو میرا پرا کوئی نہیں جڑا جنگ وچ جائے، میرا اس ٹائم ماما کوئی نہیں جڑا جنگ وچ جائے، اے پترو میرا شوہر بھی دنیا تے موجود کوئی نہیں جڑا جنگ وچ جائے، میں آندی پئیاں کاش اج میرے سر دا شائی ہوندا او بھی مصطفیٰ کریم دے نال جنگ کرنے واسطے جاندا تے میں بھی سہیلیاں وچ اچا نک لے کے بیندی، جدوں ماں نے اتنا جملہ بولیا ہے تے بچے ماں دے ہاتھ چوم کے آکھن لگے اماں کی ہویا جے اج ساڈا باپ کوئی نہیں جنگ وچ جان واسطے، اماں فکر نہ کر اگر اج تیرا خاوند جنگ وچ جان والا دنیا تے موجود نہیں اسی تیرے پتر جاواں گے، اماں اسی تیرے پتر جاواں گے۔ ماں نے جدو بچیاں دی گل سنی ہے کہ بچیاں نو ماں نے سینے دے نال لائے محبت دے نال انہاں دا متھا چومیا ہے تے خوش ہو کے ماں آکھن لگی رہ گئی بچوں کا جذبہ دیکھ کر ماں چوم کر، پھر لگی کہنے وہ دونوں کہ اے منہ کو چوم کر میں بڑی خوش ہوں تمہارا ایسا دم خم دیکھ کر، پر پریشان ہوں تمہاری عمر یہ کم دیکھ کر۔ آکھن لگی پترو خوشی تے بڑی ہوئی ہے پر کی کرا تھوڑیاں عمرہ چھوٹیاں نے، نبی پاک نے تھانو جنگ واسطے بھرتی نہیں کرنا، تھوڑیاں عمرہ چھوٹیاں نے، تھوڑے قد بھی چھوٹے نے۔ جدو بچیاں ماں دا جملہ سنیا ہے تے بچے بول کے آکھن لگے اماں ہم نے مانا عمر چھوٹی زور میں بھی زیر ہے، پر کافروں کے واسطے اے ماں ہم شیر ہیں۔ اماں کی ہویا جے ساڑیاں عمرہ چھوٹیاں نے، زور بھی اگر تے ساڑے تھوڑا ہے، پر فکر نہ کر اماں اسی کافراں واسطے شیر ہاں، کافراں واسطے اسی شیر ہاں، تو اماں سانو اجازت دے۔ ماں نے پترہ دا منہ متھا چمیا جاؤ بیٹا، بچے جدو دوڑ نکیاں نکیاں تلواراں بچیاں دے ہتھاں میں، اللہ اکبر، نکیاں نکیاں تلواراں لے کے جدو بچے دوڑے نا گھر وچوں جدو باہر نکلے مدینے دی گلی ٹر دے، ایک نے ویکھیا گوانڈن نے، دوسری نے، تیسری نے، گوانڈنا دوڑ کے آ گئیاں گھر، نہیں معاذ دی ماں معوذ دی ماں اب بچے کدھر کر لینی،
ماں سینہ چوڑا کر کے خوشی نال جھوم کے آکھن لگی میرے پتر بھی ادھر گئے نے جدھر تواڈے گئے جدھر تواڈے انہوں نے کہا بی بی وہ تو جنگ وچ ساڈے پتر گئے نے تو تو اپنے بچے جنگ تینوں پتہ نہیں وہ میدان جنگ ہے اتھے تے جانا جاندیاں نے کہ تیرے سر دا سائیں اگے کوئی نہیں تو اپنا بچہ بھیج دیتا ہے کہ تینوں پتہ نہیں پتر تے اکھاں دی ٹھنڈک ہوندے نے گھر دی رونق ہوندے نے سہیلیاں بول کے آکھن لگی بی بی سوچ تے صحیح بچیاں نو تو میدان جنگ وچ ٹورے ہے پتر تے اکھاں دی ٹھنڈک ہوندے نے پر ماں نے جدوں انہاں دا جملہ سنیا ہے ماں دی اکھاں وچوں بھی خوشی دے آنسو نکل آئے ماں بول کے آندی بے شک پتر اے ٹھنڈ اکھاں دی تے گھر دا کرن اجالا اے بد کے پیارا اے کالی کملی والا کب بے شک اکھاں دی ٹھنڈکے رونق نے پر انہاں تو ود کے آمینہ دے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے خیر بچے چل دیں جدو سرکار دی وارگاہ پہنچے میرے آقا کریم نے جدو اینج صحابہ والوں دیکھا دو نکے نکے بچے پیچھے ٹرے ہون حضور نے فرمایا پترو اگے آؤ نا تسی اگے آؤ ہائے ہائے کیسے واہ انہاں غلامہ دی عظمت نو بھی سلام آکھا جنہوں میرے نبی نے اپنے قریب بلایا فرمایا قریب آؤ وہ صحابہ اتو دی چکر لاندیا جدو حضور دے کول آئے آپ نے فرمایا پتر کدھر آئے ہو حضور اسی بھی وہ کام کرنا ہے جڑا ابو بکر صدیق تے عمر بن خطاب کرنا آستا ہے اللہ حضور اسی بھی اسے کام واسطے ہے میرے آقا نے فرمایا پترو تو آڑیاں عمرہ اجے چھوٹیاں چھوٹیاں نے تُسی واپس ٹور جو جے پھر کدی کو مار کا لگا تو انہوں ساتھ لانگے بچے بول کے آندے نے حضور سانو واپس نہ ٹورو واپس نہ ٹورنا میرے آقا نے فرمایا کیوں حضور اسی ماں دے زخماتے مرم لا کے آئے ہیں حضور سانو واپس نہ ٹورنا میرے نبی نے جو دیکھیا فرمایا تیری عمر زیادہ ہے تیرا قد بھی تھوڑا جا بڑا ہے تو تیری عمر بھی کاٹ ہے پتر تو تیرا قد بھی چھوٹا تو واپس ٹور جا تو تو پرتی ہو جا تو چل ساڑھے نال جوڑا چھوٹا سی نہ کہتا یا رسول اللہ انہوں پرتی کیوں کیتا ہے آپ نے فرمایا دا قد زیادہ ہے تے عمر بھی یہ دی وڈی ہاتھ جوڑ کے غلام عرض کردہ سونے قد زیادہ ہے زور چ میرے نالوں طاقتور نہیں جے کیسا جذبہ سی یار انہوں نے کیسا جذبہ حضور بے شک عمر جو بڑھا ہے قد جو بھی بڑھا ہے پر طاقت جو میرے نالوں تگڑا کوئی نہیں جے حضور جو میری غلط ہے یقین نہ لاوے تو ساڑھا سونے کشتی کرا لو مقابلہ کروا لو کشتی کرواؤ حضور کشتی کروا لو میرے کریم آقا علیہ السلام کائنات دی ساری دیا خبران رکھن والے نبی نے آپ مسکرا پہ فرمایا اچھا فرمایا چل پھر آؤ پتر بخاؤ کشتی ایس دورے جو بھی دنگل لگ دینے کسے دا صدر اس دنگل دا جنہوں صدارت واسطے مہمان خصوصی بلایا جاندہ ہے کوئی صدر ہوندہ ہے کوئی وزیر اعظم ہوندہ ہے کوئی وزیر اعلیٰ ہوندہ ہے پر اس دنگل تو بھی صدقے جاواں جدہ مہمان خصوصی رب دا حبیب بن گیا میرے آقا کریم نے فرمایا آؤ بھائی ان دووے صحابہ تاریخ دیا کتاباں سیرت دیا کتاباں چاہتا ہے جدو دووے پرا آئے نا آمنے سامنے تے جدو ہتھاں میں جو پائے ہاتھ تے چھوٹا پرا بڑھے نو کہندہ ہے بھائی ذرا کان نیڑے کرے نا آئے آئے ذرا کان نیڑے کر جدو کان نیڑے کیتا ویرا جدو کرون نکلے سانا تے ماں نال کٹھے وعدہ کر کے نکلے سا وہ تینوں تے سرکار نے قبول کاری لے ہے تو جنہوں سونا ایک باری قبول کر لوے رددہ نہیں تینوں قبول کر لیا جانا تیرا کچھ نہیں تو ڈگے پئی مینوں بھی سرکار بھرتی کر لینے سرکار مینوں بھی بھرتی فرما لینے وہ ایک دو پینترے بدلے نا بڑا تھلے چھوٹا ہوتے میرے نبی دوڑے کہ آقا دوڑ دیا جڑا جملہ بولیا فرمایا بخ بخ جدہ مانا ہے واہ واہ کی فرمایا واہ واہ بخ بخ فرمایا واہ بھائی واہ فرمایا پترہ تو تے کمال کر دی تھی میرے نبی نے آکے چھوٹے دے موڑے تے تھاپڑا مار کے فرمایا ٹھیک ہے جا تو بھی چلا جا اللہ چل تو بھی چل ہن دووے غلام سرکار دے صحابہ دے بھی شامل ہو گئے
تر پے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے توجہ ہے بھئی سارے ہیں دی محبت نہ بولیے ادھر ایک باری سبحان اللہ ایک 4 کو جمعے لگن نا 4 کو جمعے تو پھر کو تھوڑی بادی سیٹنگ ہوندی ہے اتنے کو واقعات نے بدر دے حوالے دے نال کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اپنے صحابہ نو لے کے چلے نے جدوں صحابہ نو لے کے چلے تے مدینے دے یہودی بول کے آکھن لگے آندے نے او مسلمانوں او کیڑی چیز تے بھروسہ ہے تھوانو اے تھوانے کل تلواراں بھی انیاں زیادہ کوئی نہیں اے نیزے بھی کوئی نہیں تیر بھی کوئی نہیں گھوڑے بھی تھوانے کل زیادہ کوئی نہیں تھوانے کل تلواراں بھی زیادہ کوئی نہیں اونٹ بھی تھوانے کل کوئی نہیں او دسو او کس چیز تے تھوانو بھروسہ ہے تے مصطفیٰ دے غلام بول کیا کھن لگے نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر سانو کسے شاید تے بھروسہ نہیں سانو آمنہ دے لال تے بھروسہ صحابہ اکرام چلے ٹورن لگیا میرے نبی نے فرمایا بھئی اسلام دا قافلہ چلے ہے تے پرچم بھی تے ہونا چاہیے پرچم بھی ہونا چاہیے سیرت حلبیات امام حلبی رحمت اللہ علیہ جلد 370 سے لکھ دیں فرماندے نے ایک روایت ہے کہ نبی پاک نے 3 پرچم بنا ہے کتنے پرچم سارے بولو کتنے پرچم 3 پرچم نبی پاک علیہ السلام نے جڑا پرچم مولا علی نو دیتا نا وہ پتہ کپڑا کیڑا سی دسو ہاں کسے نو ہے پتہ 500-700 بندہ بیٹھا ہے کسے نو پتا ہوئے جڑا مولا علی نو میرے نبی نے پرچم عطا کیتا وہ کپڑا کدا سی اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ دی چادر دا پرچم میرے نبی نے عطا فرمایا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی چادر دا پرچم بنا کے میرے نبی نے مولا علی نو عطا فرمایا 2 پرچم ہور بنائے گئے نبی کریم علیہ السلام آپ صحابہ نو لے کے ٹر پے سفر کر دیاں بدر دے میدانی جدو آئے نا ادھر کافر آکے بے گئے کافر جڑی سائٹ تے بیٹھے نا او ٹیلا سی سخت زمین سی سخت زمین تو انہاں دے پاسے کنواں بھی سی پانی دا تو جدھر نبی پاک آکے بیٹھے او سائٹ تے زمین سی ریتلی بندے ٹر دے سن تے پیر ریت دے وچ پھس دے سن تے پانی بھی کوئی نہ صحابہ دے دلاں وچ شیطان نے وسوسے پانے شروع کر دیتے شیطان آکھیو مسلمانوں جے تہاڈا نبی سچا ہے تے تانوں پانی کیوں نہیں لبھیا کنواں کیوں نہیں لبھیا جے تہاڈا نبی سچا ہے جے سچا ہے تے تانوں زمین ادھر والی کیوں نہیں لبھی جڑی سخت ہے ریتلی زمین کیوں لبھی شیطان مسلماناں دے دلاں وچ وسوسے پا رہا ہے بدر دے میدان صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام واسطے ایک عریش تیار کیتا ایک چھپر ایک کٹیا بنائی ایک خیمہ لگایا جدو وہ خیمہ بن گیا نا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس خیمے دے بوئے کے کھلوے گا کیڑا بھائی بوئے کے کھلوے گا کیڑا علامہ ابن خلدون نے لکھیا فرماندے نے کوفے دی جامعہ مسجد دے اندر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے منبر تے کھڑے آکے فرمایا کوفیو دسو سرکار دے سب غلامہ وچو طاقتور غلام کیڑا ہے صحابہ جڑے کے غلام بیٹھے انہوں نے کہا یا علی تسی ہوئی ہو فرمایا نہیں ابو بکر سب تو زیادہ طاقتور ہے مولا علی شیر خدا دا جملہ فرمایا سب تو زیادہ طاقتور ابو بکر صدیق غلام کہندے نے حضوروں کی میں فرمایا بدر دے ٹبے تے جدو مصطفیٰ کریم واسطے وہ چھپر تیار کیتا آقا نے فرمایا کون ہے جڑا میرے بوئے تے کھڑے ہو کے پیرا دے گا جنہیں سب تو پہلے تلوار پھڑ کے چھال مار کے اگے آ کے جنہیں آکھیا سی میں کھلواں گا او دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ او دا نام ابو بکر صدیق ہے چھپر بن گیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے منظر ویکھیا سارا بدر دا میدان ویکھیا اور حدیث شریف دے اندر آندہ ہے حدیث کیڑی بھی چاندہ میں تھوڑی ہیں یہ کتاباں دے بس ہیں کوئی 14-15 کتاباں دے نال لین لگا تے بعد اچھ حدیث پڑھاں گا تے بعد اچھ پھر قرآن دی آیت پڑھاں گا تے پھر انشاءاللہ تقریر مکال آنگے
سبحان اللہ ہولی آنکھوں کو بار سننا لوے ٹھنڈا ہو گیا نا موسم ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے نا تو ٹھنڈ بابا ہو گئی لیکن ٹھنڈ بھی ویکھ لو کی حال ہے تسی سبحان اللہ اجے بھی نہ کہہ جی محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ بدر دی جنگ ہون تو ایک دن پہلے حدیث شریف کتاباں دے پہلے نام سن لو مشکاہ شریف صفحہ نمبر 543 صحیح مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 237 سنن ابی داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 17 سیاستہ دیاں 3 کتاباں سیاستہ دیاں 3 کتاباں صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4722 مسند احمد ابن حنبل حدیث نمبر 13642 سیرت حلبیہ امام برہان الدین حلبی دی جلد 3 صفحہ نمبر 400 مدارج النبوت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی جلد 2 صفحہ نمبر 126 معارج النبوت علامہ کاشفی دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86 خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دی جلد 1 صفحہ نمبر 403 مواہب الدنیا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد 1 صفحہ نمبر 248 شواہد النبوت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 124 میں معجزات النبی لکھن والا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جنہوں وہابی دیوبندی اپنا امام تسلیم کر دینے صفحہ نمبر 472 دلائل النبوہ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 15 کتاباں دے حوالے پیش کیتے ہیں اگر غلط ہوئے چوک کھڑیا کر کے گولی مار چھڑو اگر حوالہ ٹھیک ہوئے پھر تنقید نہیں کرنا چاہتا لڑائی نہیں جھگڑا نہیں بحث نہیں بس اکوت مطالبہ ہے آج سنیا نہ رل کے تو بھی اس نبی دے نعرے ماریا کر جنہوں رب نے ایڈا علم عطا فرما چھڑے اے تمام اللہ مسلم شریف دے الفاظ نے وَأَنْ أَنَسٍ سارے بولیے ذرا سبحان اللہ وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے اسی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال ساں مکے تے مدینے دے درمیان جا رہے ہیں فرمانے نے چل دیاں ایک مقام تے اسی بیٹھے ہوئے ساں رات پئی ہوئی سی فرمانے نے حضرت عمر بن خطاب نو کسے پوچھیا جناب تسی چن ویکھیا ہے تھانو چن نظر آیا ہے عمر بن خطاب نے فرمایا تسی ویکھ دے رہو جتھے میں لیٹیا ہاں تھوڑی دیر تو بعد میں ایتھے لیٹیا ہی ویکھ لینا ہے کی مقصد ہجے تھوڑا ٹائم ہویا ہے جدو تھوڑا جا ٹائم اور ہوئے گا آپ پہ چن واضح ہو جائے گا سارے نظر آ جائے گا آپ فرمانے نے ایو حدثنا حضرت عمر بن خطاب نے سانو دسیا ان اہل بدرن اے بدر والیاں دے بارے عمر بن خطاب نے دسیا آپ فرمانے نے قالا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرینا مساری اہل بدرن بالامس یقولو هذا مسرع فلان غدل هذا مسرع فلان غدل انشاء اللہ وهذا مسرع فلان غدل انشاء اللہ قال عمر والذی باسہ بالحق ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ عمر بن خطاب فرمانے نے لوگوں یہ بدر دی جنگ ہون تو ایک دن پہلے دی گل ہے نبیاں دے امام سانو نال لے کے یہ بدر دے ٹبے دی آئے یہ بدر دے میدان وچ چل دیاں ایک روایت الفاظ نے نبی پاک دے دستے مبارک دے چھڑی مبارک سی حضور دا عصا مبارک نبی پاک نے بدر دے میدان وچ ٹر دیاں حضور نے انج کر کے گول دائرہ بنایا حضور
حضور نے انج لکیر لائی ہے تے لکیر لا کے فرمایا ہاذا مسرا فلان غدن انشاءاللہ، فرمایا اگر اللہ نے چاہیا میرے غلاموں کل ایس جگہ سے ابو جہل دی لاش تڑپ دی ہوئے گی، ہاذا مسرا فلان غدن انشاءاللہ، فرمایا ایس مقام تے فلان دی لاش تڑپ دی ہوئے گی، ایس جگہ تے فلان دی لاش تڑپ دی ہوئے گی۔ حضرت عمر دا جملہ سننا، آپ فرماندے نے قالا عمر، حضرت عمر نے فرمایا والذی باسہ بالحق، فرماندے نے اوس اللہ دی قسم ہے جن نے نبی پاک نو حق دے کے مبعوث فرمایا ہے، ما اخطأ الحدود اللتی حدہا رسول اللہ، فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے جس جگہ تے میرے نبی نے جدہ نشان لایا سی، کوئی کافر اوتھوں ایک انچ بھی پیچھے ہو کے نہیں مریا، اوتھے ہی مریا۔ جتھے جتھے نبی پاک نے نشان لایا سی نا کہ ایسے جگہ تے فلاں فلاں مرے گا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اسے جگہ تے اوہ کافر مرے ہیں۔ رات پہ گئی، میرے کریم علیہ السلام آپ اپنے اس خیمہ مبارک دے وچ تشریف لائے، رات دا ٹائم ہویا نا تے میرے قریب نبی نے اپنا سر مبارک رکھیا سجدے وچ، آئے سر رکھیا سجدے وچ، سجدے وچ رکھ کے میرے نبی نے جڑی دعا کی تھی، محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے سر سجدے وچ رکھے، کڑی ٹھیک ہے اچھا 2 بجے سبحان اللہ کو میں کیا بھی اجے تو شروع کیتا تے 2:30 ہو گئے۔ بدر دے میدان وچ جدوں کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں اپنے خیمے وچ سر سجدے وچ رکھیا ہے، سر سجدے وچ رکھ کے میرے کریم نبی علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ التجا کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ یا الہ العالمین، یا اللہ میں اسلام والیاں دا اجڑا تھوڑا جا ٹولا لے کے ایتھے آ گیا وہاں، یا اللہ اگر ایتھے اج مارے گئے، اگر اج ایتھے قتل ہو گئے، اگر اج ایتھے شہید ہو گئے، تیری عزت دی قسم ہے تینوں کائنات وچ کسے رب نہیں آکھنا، یا اللہ اگر اج ایتھے قتل ہو گئے تیری عزت دی قسم ہے یا اللہ تینوں کوئی رب کہن والا باقی نہیں رہے گا۔ میرے نبی نے جدوں اے دعا کیتی ہے، حضور دے کندھے مبارکاں دے اُتے جڑی کملی مبارک پئی سی، حضور دے کندھیاں تو زمین تے ڈگ پئی ہے، ابو بکر صدیق نے اگے ہو کے جلدی دے نال آپ دی کملی مبارک اٹھائی ہے، آپ نے پھر موڑیاں تے پا دیتی، میرے کریم نبی پھر دعا کیتی یا اللہ کتھے میرے غلام بیٹھے نے، ادھر دی جگہ ریتلی زمین ہے، یا اللہ انہاں کول پانی بھی کوئی نہیں، یا اللہ کافراں کول کنواں موجود ہے، انہاں دی زمین بھی سخت ہے۔ جدوں میرے نبی نے رب دی بارگاہ وچ دعاواں کرنیاں شروع کیتیاں، ابو بکر صدیق اگے آ کے حضور دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے بس کرو یا رسول اللہ، حضور چپ کر جاؤ، ابو بکر دا ایمان ہے وے سونے جنیاں تساں دعاواں کر چھڑیاں نے، رب تھوڑی دعا نو رد نہیں کرے گا بلکہ رب قبول فرما لے گا۔ ادھر جدوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ فرمانا سونے اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی نا رب دی بارگاہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، سونے او ویلا یاد کرو ہاں جدوں تساں ساڈے کولوں پانی منگیا، جدوں تساں ساڈی بارگاہ وچ دعا کیتی، اللہ تعالیٰ نے چھم چھم کر کے میਂہ برسانا شروع کر دیتا۔ جدوں بارش دا نزول ہویا نا تے جڑے پاسے صحابہ بیٹھے سن او جگہ سی ریتلی، جدوں بارش ہوئی او زمین سخت ہو گئی، تے جڑے پاسے کافر سن ادھر سی زمین
سخت تو جو بارش پئی ہو زمین ہوگی تلکنی ادھر زمین جڑا کعبہ ٹرے لتاں اتے سر تھلے تے ادھر سرکار دے غلام مزے دے نال چل دے پہلے صحابہ کے اندر سونے سواد آ گیا کہ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلام بدر دے میدان ایک جگہ تے انہاں جلدی دے نال کچا ٹویا بنایا پانی دے وچ جمع کیتا حضور نے فرمایا غلامو رج رج کے آپ بھی پیو اپنیاں سواریاں نو بھی پلا لو میرے غلاموں آپ بھی رج رج کے پانی پیو اپنیاں سواریاں نو بھی رج رج کے پانی پلا لو گرامی قدر حضرات ادھر جدوں اگلا دن ہویا جدوں جنگ واسطے تیاری شروع ہو گئی ادھر مصطفیٰ دے غلام نے ادھر کافر کھلوتے ہوئے نے کافراں والوں 3 سور میں اگے نکلے ایک دا نام عتبہ ہے ایک دا نام شیبہ ہے تیسرے دا نام ولید ہے یہ جدوں تریویں کافر بننے نکلے انہاں کیا او محمد دے غلامو ہے تھوڑے وچوں کوئی بندہ جڑا ساڑے نال مقابلہ کرے آ بار نکلو جدوں انہاں کافراں للکرا مارے آئے تے حضور دے 3 غلام انصاری غلام ایک دا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ یا دوسرے دا نام حضرت عوف یا تیسرے دا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 بندے ہاتھ وچ تلواراں لے کے جدوں کافراں دے سامنے جا کے کھڑے ہوئے کافراں نے آکھیا دسو تسی مہاجرین وچوں ہو یا انصار وچوں انہاں فرمایا اسی انصار وچوں کافر بولے آدھنے اے محمد اسی انہاں بکریاں چارن والے نہ لڑن نہیں آئے جڑے مکے وچوں آئے نے مہاجر انہاں نو ساڈے ول ٹور جدوں کافراں نے اے دعویٰ کیتا جدوں انہاں بڑک ماری ہے میرے نبی نے انج صحابہ والوں ویکھیا ہے ویکھ کے فرمایا اللہ دا شیر تے محمد دا شیر امیر حمزہ کتے فرمایا امیر حمزہ کتے وے لبیک یا رسول اللہ امیر حمزہ چھال مار کے کھڑے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں عبیدہ بن حارث کتے وے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ دا شیر کتے وے یعنی میرا یار علی کتے میرا علی کتھے میں شیر خدا چھال مار کے کھڑے ہو گئے لبیک یا رسول اللہ حضور میں حاضر ہوں حضور میں حاضر ہوں فرمایا جاؤ میرے غلاموں اوتر بیکھو مکے والے نے اپنے دل کڑ کے تو ہاڈی اگے رکھ چھڑے نے فرمایا مکے والے نے اپنے جگر دے ٹکڑے کڑ کے تھوڑے والے ٹور دیتے نے میرے غلام میرے آقا دے غلام جدوں آئے نے حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث انہاں دی عمر 80 سال سی 80 سال تو زیادہ حضور دے بڑھے غلام نے انہاں دے مقابلے دے اندر عتبہ آیا حضرت امیر حمزہ دے مقابلے وچ شیبہ آیا حضرت مولا علی دے مقابلے وچ ولید بن عتبہ آیا حضرت علی دے مقابلے جدو ولید بن عتبہ آیا شیر خدا والا جدو تلوار دا وار کیتا ہے آپ نے وار ڈکے ہے مولا علی فرمایا او ولید بن عتبہ اوہ میرے تے وار کیتا ہی میں تیرا وار ڈکیا ہے لجے پیو دائے ہون علی دی سٹ بھی چھل کے وے فرمایا ہون علی دی سٹ بھی چھل علی پاک نے جدو کیتا نا وار آئے سر لا کے سٹ دیتا پھر اللہ دا شیر تے رسول اللہ دا شیر جنہوں میرے نبی نے فرمایا حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی فرمایا امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے میں محمد دا بھی شیر ہے اللہ دا بھی شیر ہے میں محمد دا بھی شیر ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مقابلے چاہیا شیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وار کیتا تو اللہ کو سٹ دیتی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ چونکہ 80 سال تو زیادہ عمر سی بڑھے سے آبی سن جڑا آپ دے مقابلے میں آیا سی عتبہ اے جوان سی اور پھرتیلا بڑا سی وار کیتا حضرت عبیدہ نے روکیا حضرت عبیدہ نے وار کیتا انہیں بھی روکیا وار کر دیا نا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ آپ دے پنڈلی دے ہوتے نا ایک رویچے چپنی جڑی ہوتی گوڑے دی اے دے ہوتے تلوار لگی آپ ڈگ پہ
جدو آپ ڈگے نا مولا علی شیر خدا نے ویکھیا بھئی اے عبیدہ نو قتل کر چھڑ لگا مولا علی شیر خدا بھی دوڑے تو ادھر حضرت امیر حمزہ بھی دوڑے جاندے ہی گاٹا لا کے سٹ دیتا تے حضرت عبیدہ بن حارث نو جدو چوک کے سرکار دی بارگاہ چ لے کے آئے نا تے حضرت عبیدہ دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے آندے نے سونیا مینوں لگدا مینوں شہادت دا رتبہ نہیں ملنا حضور مینوں شہادت دا رتبہ نہیں ملنا میرے نبی نے فرمایا نا غلامہ اللہ تینوں شہادت دا رتبہ ہی عطا فرمائے گا بدر دے میدان تو چل دیا رستے بھی چاہتے ہیں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ دا انتقال ہو گیا آپ دا وصال ہو گیا رستے بھی آپ دی قبر مبارک بن گئی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کافروں جو قتل کیتا پھر سر عام جنگ شروع ہو گئی سر عام صحابہ کہنے نے اسی انج نشانہ بنا رہے ہیں اللہ بھی فلانے کافر نو مارنا ہے فرماندے نے اسی نشانہ ہی تکدے رہیں دے سا ساڑھے تو پہلے اگلا بندہ ڈگے آؤں ساڑھے تو پہلے ڈگ پہنا سے ایک صحابی کہنا سونے ہیں اب میں کوئی آواز سنی ہے بدر فرمایا کی حضور آواز سننے ہیں آواز ہوندی پئی اقدم حیزوم اقدم حیزوم آپ نے فرمایا آواز سنی جی حضور یہ حضور کی دی آواز ہے فرمایا حیزوم جبریل دے کوڑے دا نام ہے جبریل دے گھوڑے دا نام ہے حیزوم تے جبریل بھی تلوار لے کے سرت امامہ بن کے آئے آئے جبریل بھی سرت امامہ بن کے فرشتیانو نال لے کے بدر دے میدانی چاہے تے جبریل آندہ اقدم حیزوم گھوڑے نو آندہ چال وی اگے ہو صحابہ کہتے نے سونے اسی نشانہ ہی سیدھا کر دے رہی نہیں ساڑھے جان تو پہلے ہی کافر ٹکی آندہ ہے فرمایا تسی نہیں مار دے فرشتے قتل کر دے جا رہے ہیں اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضور دے صحابی آپ فرمانے نے میں اچھے ایک ٹیلے تے کھلو کے نا کہ میں بدر دا انکر کے جائزہ لے رہا سا تے تیر میرے آتے سی میں انکا کہ نشانہ بناوا پہ آتے ویکھاں بھئی نبی پاک نے جو نشان لائے نے ایتھے فلانا کافر مرنا ہے تے ایتھے فلانا تے میں کسے نکے نو کیوں مارا ہی کسے بڑے نو اندر میں اونا کافران دے لشکر وچونا لب دا پھیرا وہی ابو جال کتھے فرماندے نے میں کر کے اپنے کوڑے تے بیٹھا ساتھ او اچھی جگہ تے ادھر ویکھاں پہ کافران اندر انج کر کے ویکھن دیا نالے نشانہ بنان دے تے میں کوڑے تے ساتھ میرے پیرانو کسے دا ہاتھ لگا میں جلدی لینج ویکھا نا تے ویکھن نکے نکے دو بچے چھوٹے چھوٹے بچے فرماندے نے میں کہو پترو او جلدی جاؤ پیچھے جاؤ تسی اگے کی لینا ہے وہ اندر نے چچا جی اس گل نو چھڈو اگے کی لینا ہے تسی یہ دسو اینا کافراں وچ ابو جال کیڑا ہے ہائے ہائے دسو اینا کافراں وچ ابو جال کیڑا ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں جدوں بچیاں کولوں سنیا نا وی ابو جال کیڑا ہے میں کہا پترو تساں کی لینا ہے بچے بولے کیا میرے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو عبد الرحمن بن عوف فرماندے میں کہا پترو او دی آلے دوالے فوج دا ایک دستہ ہے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ بچیاں نے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رسا تو کوئی چاچا جی دسوئے نا ابو جال کھڑا ہے فرماندے نے میں سواری دے اٹھے بیٹھے میں کیا او جنانی او کالے رنگ دے کوڑے تے بیٹھا او جڑا کوڑے تے بیٹھا ہے نا او ابو جال جے عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے بس میں اشارہ کیتا بچے انج بجلی دی طرح دوڑے جاندیاں کوڑے دیاں اگلیاں دوویں لتاں وڈ دتیاں انہوں نے بچہ جدو کوڑے دیاں لتاں اتوں ڈگیا تھلے تے بچیاں نے جلدی نہ اتوں وار کرنے شروع کیتے جدو وار کرنے شروع کیتے نا بچیاں نے تے ابو جال دا بیٹا تھی جدا نام سی اکرمہ ابو جال نے وعدے تھی او اکرمہ پتر اینا پھڑیو کون ہی مینوں ماردا پیا کون ہے اکرمہ دوڑ دا آیا انہیں آکھیا ابا اے اوئی نہیں جنہ نہ تو جنگ کرنا اپنی توہین سمجھ دا سے اے انصار دے نکے نکے بچے نہیں نکے نکے بچے نکے ابو جال دا بیٹا آیا
انہیں نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی جنہ دا نام حضرت سیدنا معاذ سی معاذ دے ایس بازو دے اتے ماری تلوار ایتھے موڑے تھے تلوار ماری تے آپ دا بازو کٹیا گیا بازو جو کٹیا نا تھوڑا جا گوشت دا لو تھوڑا نال لمکدا سی تے بازو ان کر کے نال لمکے پیا واہ صدقے جاوان نبی دے صحابہ دی عظمت جرتوں صحابی رسول حضرت معاذ نے ویکھیا بھئی جنگ کر دیاں اے بازو ہونو راہ وچ رکاوٹ پہ پاندا ہے تے حضرت معاذ نے کیتا کی اپنا ہاتھ دی تلی اپنے پیر تھلے رکھ کے چٹکا مار کے بازو لا کے سٹ دیتا جدو بازو لا کے تھلے سٹیا نا میرے نبی ویکھ دے سن پہ آقا دوڑے دوڑ دیا میرے نبی نے آ کے بازو چوک کے نال لا کے نا لوابے دہن لا کے جوڑ کے فرمایا کوئی گل نہیں جے اے توڑن والا موجود ہے محمد جوڑن والا بھی نال ہی موجود ہے جے توڑن والا موجود ہے محمد کریم چوڑن والا بھی موجود ہے کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلامات کرم نوازی فرماندے پہنے کافرانو غلام قتل سرکار دے کر دے پہنے کافرانو قتل کر دیا حضور دا ایک غلام ہے جدا نام جناب سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ دی اکھ مبارک دے اندر تیر آ کے پیوست ہویا جدو اکھ تیر وچ لگا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر انج کر کے کھچیا ہے جدو تیر کھچیا ہے آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا ہن ڈیلا تلی تے رکھیا ہے تے تلی تے رکھ کے حضرت قتادہ کدھر سجے کھبے نہیں گئے اے نہیں آکھیا مینوں مدینے دے ہاسپیٹل وچ لے چلو اے نہیں آکھیا مینوں مکے دے ہاسپیٹل وچ داخل کرا چھڑو میری آنکھ دا آپریشن کیتا جائے گا کتب تواریخ اور سیر والے کہنے نے بدر دے ٹبے تے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ دا ڈیلا ہتھیلی تے رکھ کے چل دیا سدھے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے نے آکے کہنے نے سونیا میں جوان جہانا خوبصورت ہاں حضور میری آنکھ نکل گئی ہے آنکھ دا ڈیلا میری ہتھیلی تے پہ ہے میرے نبی نے جدو غلام دا جملہ سنیا ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا قتادہ ایک گل دس حضور کیڑی گل ہے حضور ارشاد فرماؤ فرمایا قتادہ اے دس آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے قتادہ دس آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے قتادہ ہاتھ جوڑ کے اندر سونے آقا آنکھ میں منگی ہے جنت تسی دے رہے ہو کمی کسے چیز دی کوئی نہیں سونے دووے چیزیں عطا فرما چھڑو میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر غلام کہندہ سونے آنکھ میں منگی ہے جنت تسی دے رہے ہو کمی کسے چیز دی نہیں دووے چیزیں عطا فرما چھڑو میرے آقا نے او ڈیلا پھڑیا حق دے حلقے وچ رکھ کے میرے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا حضرت قتادہ فرمانے لوگو رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے فجا اللہ احسن عینی ہے فرمانے جدو مصطفیٰ نے آنکھ دا ڈیلا وچ رکھ کے لعاب دہن لایا فرمانے رب دی عزت دی قسم ہے دوجی آنکھ نہ لو اے دے وچ دسن وی چوکھا لگ پیا اے دے وچ زیادہ دسنا شروع ہو گیا اچھا جدو بدر دے ٹبے تھے لڑائی ہوئی اللہ نے مسلمانوں نے فتح عطا کی تھی کافر کئی مارے گئے کئی نس گئے کئی گرفتار ہو گئے جڑے گرفتار ہوئے نا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا بھی یہ ندا کی کرنا جے عمر دس کی کرنا عمر بن خطاب اٹھے جلالی صحابی اڑکادر حضور جب میرا مشورہ پوچھا گاٹے لا دے ہوئے نا حضور توڑا لا دے ہوئے نا سارے اینا تھوڑیاں سختیاں کی تھیں بلال نو اینا سونے ہمارے ہیں حضرت عمار بن یاسر دی والدہ نو اینا نے قتل کیتا حضور بڑیاں تکلیفاں حضور گاٹے لا دے میرا ماما اینا ویچ او میرے والے کرو دی توڑ میں لانا سکا ماما میرا اینا دے ویچ حضور میں نو دے ہونا میں او دی توڑ لانا حضور تو اڑا چاچا بھی تسی او دی توڑ لاؤ ابو بکر صدیق دا پتر فلانے دا پتر فلانے دا حضور سارے دے حوالے کرو نا تونا لان میرے نبی نے فرمایا عمر تیرا مزاج جناب نوح علیہ السلام دے مزاج نال ملدا ہے یہ وہ جلالی نبی سن آقا یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ میں دینے بھی تبلیغ کی تھی راتی 950 سال تبلیغ کی تھی کافر میرے آکے یا اللہ رگڑا کٹ دے سارے یا اللہ تباہ کر دینا فرمایا عمر تیرا مزاج نوح علیہ السلام دے مزاج نہ مل رہا آپ نے انج ویکھیا ابو بکر صدیق وال
فرمایا یارا تیرا کی خیال ہے؟ ہائے ہائے تیرا کی خیال ہے؟ ابو بکر صدیق کہندے نے سونے عمر بن خطاب دا مشورہ اپنی جگہ تے، پر میرا مشورہ ہے حضور انہاں نوں جڑے پڑھے نے انہوں نے کہو اے بندے پڑھا دیں، بچے پڑھا دیں، باقی جڑے نہیں پڑھے انہوں نے کہو فدیہ دے کے رہا ہو جائے، چھڑ دیو انہوں فدیہ دیں تو چلے جان، رہا کر دیو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر تیرا مزاج جناب ابراہیم خلیل اللہ دے مزاج نال ملدا ہے، ابراہیم علیہ السلام دے مزاج نال ملدا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ایک کیوں آنکھا یہ انہوں چھڑ دئیے؟ سنو ابو بکر صدیق دا جواب، آندھنے سونے جدوں اے چھوٹ کے واپس جان گے نا، انہاں دیاں اولاداں پوچھن گیاں، انہاں دے بیوی بچے پوچھن گے او تانوں محمد عربی نے قتل نہیں کیتا؟ تے سونے اے مکے جا کے گل کہن تے مجبور ہو جان گے، او لوگو محمد مصطفیٰ دا سینہ انتقام تو پاک تے صاف سینہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تیرا مشورہ میں پسند کیتا، یا اللہ تیرا کیوں کہ میں فرمایا ساڑھی بھی او مرضی جڑی صدیق دی مرضی ہے، فدیہ دیو بھئی رہا ہو جاؤ۔ انہاں فدیہ دینے والے حضور دے چچا جناب عباس بن عبد المطلب وہ بھی آئے حضور دی بارگاہ، آپ نے فرمایا لے آؤ چچا جی فدیہ دیو، میرے کل کوئی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا مکے جا کے دے دیا جے، مکے ٹور جو جا کے کل دیا جے، کیا تو اے پسند کرنا ہے مکے جا کے میں لوکاں کلوں مانگ کے تیرے کو پیسے کلاں، بھیک مانگ کے کلاں؟ جدو بھیک مانگن دی گل آئی نا میرے آقا دا چہرہ کھل اٹھیا، میرے نبی نے فرمایا چاچا بھیک علی گل ہے تو پھر اے دس او پیسے کدے سن جدو مکیوں نکلن لگے تے میری چچی فضل نو تھیلی پھڑان لیا سے تے آکھیا سی آلے پھڑ آ تھیلی سانب لے، جے میں آ گیا تے آ کے کڑ لانگا، جے میں ماریا گیا تے کڑ کے تو استعمال کر لیں۔ چاچا سچی دس او پیسیاں والی تھیلی کدی سی؟ حضرت عباس جدو گل سنی نا تو جسم تے کمڑی چھڑ گئی، آندے نے اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل تے میں اپنے پترانوں بھی نہیں دسی، گھر دے کمرے جب بہ کے ایک میں سا کہ تیری چاچی سی، تیجا بندہ کوئی نہیں، تینوں کنے دسے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا چاچا میں رب دا نبی ہاں، میں رہندا مدینے وچ خبراں مکے دیاں بھی رکھنا ہوا، میں رہندا مدینے وچ خبراں مکے دیاں بھی رکھنا۔ حضرت عباس جدو جملہ سنیا نا اوتھے ہی کہندے نے بیٹا باقی گلاں بعد جلدی کرو، پہلا کلمہ پڑھا کے مینوں غلاماں دی صاحب وچ۔ گرامی قدر حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بدر دے میدان جنگ کی تھی، اللہ نے بے شمار اپنوں خزائن عطا فرمائے، مال غنیمت بڑا حاصل ہویا۔ حدیث شریف کتب تفاسیر اور تواریخ چاہتا ہے بدر دے میدان جدو لڑ کے واپس سرکار دے غلام آئے نا، کوئی سرکار دا غلام ایسا نہیں سی جدے کل سواری نہ ہو، ہر غلام دے کول سواری بھی سی اور ہر غلام دے کول اللہ نے مال بھی انہوں عطا فرمایا۔ اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ حاضری قبول فرمائے۔ اگلا جمعہ